نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ سورہ البقرہ آیت 74 سے 82 تک۔ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ پتھروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت شدید۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر البتہ وہ ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ ان میں سے پھٹ نکلتا ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور البتہ بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پتھروں کو دل سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اسی کیفیت کے بارے میں اللہ نے پیچھے حکم دیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان کو ہدایت کی سمجھنے کی طاقت چھن جاتی ہے۔ ہدایت سیکھنے کے لیے نرمی ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پتھر بھی شعور رکھتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو گویا انتہائی خاموشی میں بھی ایک تسبیح ہوتی ہے۔ حدیث ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی۔ تو جو شخص، ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص حجر اسود کو حق کے ساتھ بوسہ دے گا وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ تو یعنی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن زمین گواہ بن جائے گی، زمین بولے گی۔ ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک شخص کے چلے جانے پر زمین اور آسمان روتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ پتھروں کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ اب یہاں سخت دلوں کی بات ہے، لیکن وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ مراد وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کی آنکھ آنسو بہاتی ہو، یعنی مومن۔ نہریں پھوٹ نکلی ہیں، اپنے علم سے لوگوں کو سیراب کرتا پھر رہا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا بس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جیسے صحابہ کرام کی مثال ہے کہ کیسے انہوں نے علم کو پورے علاقے میں پہنچایا اور آج وہ پوری دنیا پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ البتہ پھٹ پڑتے ہیں اور پھر ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ شق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سخت چیز کا پھٹ جانا، جیسے شق قمر کا بھی واقعہ آتا ہے، تو سخت چیز کا پھٹنا، یعنی پہلے ان کے دل سخت تھے اور پھر اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے کہ ان سے پانی نکل آیا۔ تو بظاہر خشک ہیں لیکن ایک حادثہ ایسا ہوا کہ اسے اللہ کی طرف جھکا دیا اس نے۔ ایسے دل جن کو دنیا توڑ دیتی ہے۔ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہی کو دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت دل تھے، دین کی کوئی بات سننا پسند نہیں فرماتے تھے، اور پھر ہوا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن نے قرآن پڑھا تو ایک دم دل پسیج گیا، اور پھر وہ جو سخت دل تھا اللہ کے خوف سے یشققُ فیخرج منہ الماء، پھر اس سے ایسا پانی آیا کہ اس نے بہت سے لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان پتھروں میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے خوف سے گر پڑنے والے دل، خوف خدا سے گرنے والے، یعنی کسی سے معاملہ کرتے وقت وہ سخت ہوں لیکن جب حکم الہی آ جائے تو پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ یعنی بعض انسان پتھروں کی طرح ہوتے ہیں لیکن حق دیکھ کر وہ ضد نہیں کرتے، حق دیکھ کر ان میں خشیت الہی آ جاتی ہے اور پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ سخت دلوں سے بھی واقف ہے اور نرم دلوں سے بھی واقف ہے۔
تو دراصل لا علمی اور حجت جو ہے وہ دلوں کی سختی کا سبب بنتی ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے تو وہ گر پڑتے ہیں۔ تو رب جو ہے وہ دراصل ٹوٹے دلوں میں بستا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی کثرت دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ مباح بھی دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ مباح سے مراد ہے ایسے کام جن سے نہ کوئی نیکی ملتی ہے اور نہ ہی کوئی برائی ملتی ہے۔ جیسے ہم عام گوسپس کر رہے ہیں تو اس پہ نہ ہی کوئی اجر ہے اور نہ ہی کوئی گناہ۔ تو یہ کبھی کبھی ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی کثرت ہو جائے تو دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ مباح میں اور کون کون سے کام آتے ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو جیسے ہم دل لگی کے لیے ویسے ہی آؤٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی اپنی دل پسند چیز بنا کے کھا رہے ہیں، نہ اس پہ گناہ ہے نہ اس پہ ثواب ہے۔ جیسے کسی فرینڈ کے ساتھ یا اپنے کسی بلوڈ ون کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی گپ شپ کر لی، تو ایسے کام جن پہ نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، ان کی جب کثرت ہو جائے تو وہ دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ پھر کفر اور نفاق، بدعات اور گناہ کے کام، یہ سب دلوں کی سختی کا باعث بنتے ہیں۔ تو دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ دل نرم کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے سچی توبہ، ایسی توبہ کہ پھر گناہ کو دوبارہ دہرانے کا عزم ہو، دوبارہ نہ دہرانے کا عزم ہو۔ دوسری چیز اچھی صحبت ہے، کیونکہ دل کی نرمی کے لیے اچھی صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سب سے اچھی صحبت قرآن اور قرآن والوں کی صحبت ہے۔ تیسری چیز ہے قرآن میں غور و فکر۔ قرآن کو پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے، اور اس میں غور و فکر کرنا، اس کی آیات پہ غور کرنا، اس کے الفاظ کی گہرائی میں جانا، اس کے معنی کو جاننا، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے ذکر الہی، اللہ کا ذکر، سچے دل سے اللہ کو یاد کرنا دلوں کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دکھی دلوں کی مدد کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، یہ بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا، کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو وقت کا صحیح استعمال اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دل کی حالت تو اللہ کو معلوم ہے، لہذا کسی کے بارے میں ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں دل کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جب دل سخت ہو جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ جب دل سخت ہوتے ہیں تو ہمارا ذکر کی محفلوں میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اور تنہائی کے اوقات میں وحشت ہوتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مواقع پر اپنا جائزہ لو، اگر ان 3 مواقع پر دل نہ لگے تو سمجھو کہ دل نہیں پتھر ہے، اور پھر اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ پہلی چیز ذکر الہی کی محفلوں میں، یعنی وہاں دل نہ لگتا ہو۔ دوسرا، قرآن پڑھتے وقت اپنا جائزہ لو کہ بوجھ لگتا ہے یا مزہ آتا ہے، سرور ملتا ہے۔ تیسرا، تنہائی کے اوقات میں۔ تنہائی کے اوقات میں ایک بہت گولڈن ٹائم ہے انسان کا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا۔ جیسے رات کو تہجد کے وقت اللہ سے آہوزاری کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طرز عمل دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کیوں جاتے تھے؟ اگر ہم غار حرا کو دیکھیں تو وہ بلندی پر علیحدہ سے موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ تنہائی میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب دین کو پا لیا تو ہمارے دین میں جنگلوں میں نکل جانے کی اجازت نہیں ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ اور علیحدہ ہو جاؤ، بلکہ مومن ہجوم میں بھی تنہا ہوتا ہے۔ تو نماز رب سے ملاقات ہے، اس وقت صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، آپ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، یعنی آپ تنہا ہیں، بس آپ اور آپ کا رب ہے۔ تو قضا تعلقی بھی منع کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایک زبردست بیلنس تھا کہ ازواج سے تعلق بھی بے مثال تھا اور اللہ کے ساتھ بھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا نہیں گئے، تہجد ادا کی، وہی تنہائی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم ولقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعدہ ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے، حالانکہ تحقیق ان میں سے ایک گروہ ہے جو وہ سنتے ہیں کلام کو اللہ کا، پھر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔
یعنی ایسے سنگ دل لوگ کیا ایمان لائیں گے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کی بات کو سنتا ہے مگر پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، اسے مانتا نہیں۔ تحریف لفظی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی۔ لفظی تحریف یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو بدل دینا جیسا کہ اہل کتاب نے کیا، اور معنوی تحریف یہ ہے کہ اس کی معنی اور اس کی تفسیر کو بدل دینا۔ اس وقت انہوں نے تورات کو بدل دیا تھا، اور آج ہم قرآن کے ساتھ کیسا نہیں کر رہے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا، اس کے الفاظ میں تبدیلی تو نہیں آ سکتی مگر معنوی تحریف ہم کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اصل کا پتہ ہو تو پھر نقل کا بھی بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کہ کیا تحریف ہے، کیا اس کے معنی بدل دیے گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو، اس کے معنی کو اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھا جائے۔ دراصل اصل گناہ جو ہے وہ بے حسی ہے۔ تو مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تم بد دل نہ ہو، یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، انہوں نے تو اپنی ہی کتابوں میں تحریف کر دی، حتتن کو ہنتتن کر دیا، اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، تو تم ان کے لیے تڑپ رہے ہو۔ پھر ان کے ایک اور طرز عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں ان باتوں کی جو کھول کر بیان کر دی ہیں اللہ نے، تاکہ تم ان سے جھگڑا کرو اس بارے میں جو اللہ کے پاس ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ پیچھے کچھ اسی طرح کا تذکرہ بنی اسرائیل کے لیے آیا، منافقین کے لیے آیا، اور یہاں بنی اسرائیل کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ہر ایسپیکٹ سے کھول کر بیان کیا تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ تو خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر خود نصیحت پکڑیں، بنی اسرائیل کو دیکھ کر اپنے رویے پر غور کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے حق کو ایسے ہی پہچانا تھا اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے دو چیزیں دیکھی، کہ ایک یہ کہ انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفہ اور صدقات پیش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو نہ لیا اور تحفے کو لے لیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے علامات اہل کتاب سے سن رکھی تھی۔ یہ باتیں ان کی عوام کو بھی پتہ تھی، مگر ان کے علماء کہتے تھے کہ ان کو حق نہ بتاؤ ورنہ قیامت کے دن یہ تم سے جھگڑیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ کیا بھلا وہی علم نہ رکھے گا کہ بے شک اللہ تو جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تو چپکے چپکے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ دل میں ہے اور جو کچھ دل میں نہیں ہے، وہ تو آسمان اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو وہ حق کو چھپا کر سمجھتے ہیں کہ حق چھپ گیا، بلکہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ علم نہیں رکھتے کتاب کا سوائے تمناؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان کرتے۔ یعنی کتاب کا علم وہ کیا رکھتے ہیں؟ صرف تمنائیں، من گھڑت جھوٹی باتیں، خواہشات، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں مگر وہ گمان کرتے۔ یعنی بنی اسرائیل کے عمل کو دیکھا جائے تو وہ یہ کرتے تھے کہ قرآن اپنی تورات کو خود گھڑ کر پھر اسے بیچ دیتے تھے، کلام اللہ نہیں بلکہ لوگوں کی تعویلیں ہی لے بہانے۔ اور آج ہم بھی اجتہاد کے نام پر قرآن و حدیث کو دیکھے بغیر اجتہاد پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن، تو اللہ فرماتا ہے کہ نجات تمہارے اور اہل کتاب کی امیدوں پر نہیں، بلکہ جس نے برا کیا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ تو اگر انجام کی بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ اے فاطمہ خود کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس روز میں تمہارے کام نہ آؤں گا۔ تو بعض دفعہ اگر کسی کو قرآن سے کوئی دلیل دی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ایسا کرنا، ایسا سوچنا غلط ہے۔ دراصل ایسے اعمال بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتے ہیں۔ حق کو جان لینے کے بعد اس پر عمل کر لینا ہی بہتر ہے۔ آگے ان کے ایک رویے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو یقین ہے کہ وہ آگ میں نہیں جائیں گے،
وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ تو ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تمہیں علم نہیں؟ یعنی یہ ایک طرح سے تنزیہ بات جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے عہد لیا ہوا ہے تو پھر اللہ تو اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو دراصل وہ اپنی لا علمی اور جہالت کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا طریقہ یہ ہوتا تو پھر تو کوئی بھی جہنم میں نہ جاتا۔ تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار، ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو یہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرا اللہ کا انجام، اللہ کیا کہتے ہیں؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اب یہاں کیٹیگری بتا دی اللہ نے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی، اور تو ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے عمل کیا، جو برائی کرے گا وہ برا ہی انجام پائے گا، اور جو ایمان لانے کے ساتھ عمل نیک بھی کرے گا تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ یہاں خطا کا لفظ بھی استعمال کر دیا گیا کہ کسی کو اس کی برائی پر معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ ہر کسی کو اس کا انجام جو اس کے اعمال ہیں اس کے مطابق دیا جائے گا۔ تو اللہ کا طریقہ ہے کہ اس نے جہاں جہنم کی بات کی وہاں جنت کی خوشخبری بھی دے دی، تاکہ اگر کوئی ڈر جائے اور برے اعمال کو چھوڑ دے تو اللہ نے سبسٹیٹیوٹ بھی دے دیا کہ پھر اسے کرنا کیا ہے، ایمان لا کر عمل صالح کرنے ہیں، تو پھر ہی وہ اصحاب الجنہ ہوں گے، پھر ہی وہ جنت والے ہوں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔